بدن کے ساتھ ہے، اتنے قریب جتنی تیری زبان تیرے چہرے کے ساتھ ہے، اتنے قریب۔ یا اللہ وہ کیسے کیا کرو؟ فرمایا میرے حبیب پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، میرے اتنے قریب آ جائیں گے۔ بنو اسرائیل کا شخص مر گیا، لوگوں نے اس کے لاشے کو اٹھا کر یہ پھینکا بغیر کفن کہ آسمانی پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں سزا کے طور پر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ میرا ایک فلان بن فلان یار دوست یوں مرا پڑا ہے، اس کو جا کے غسل دیں، اس کو یہ جنازے کا اہتمام کریں، ساری بستی والوں میں آج اعلان کر دیں جو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس ایک کے طفیل میں سب کی بخشش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی وجہ ہے ایو جیسی ہاں جی، لوگ تو کسی نے معاف نہیں کرتے، سگا برا سگے برا نو معاف نہیں کرتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بھائی نے سگے بھائی کو گولیوں سے مارا، فائر مارے انچ زمین دے پیچھے۔ یہ اللہ کیا وجہ ہے؟ کیوں بخش نہیں آ رہی؟ یہ تو ایسا تھا کہ موسیٰ جیسا ہی تھا، ایک دن اس نے تورات کھولی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، پڑھتے 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 میرے نبی کا حبیب کا نام آیا، اس نے درود پڑھا، میں نے بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے۔ وَالضُّحَا کے چہرے والے، اللہ نے اپنے حبیب کی نعت پڑھتا ہے قرآن میں۔ وَالضُّحَا کے چہرے والے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے بادشاہ، انہوں نے اس کے دو ترجمے کیے بلکہ تین کیے۔ وَالضُّحَا، میرے نبی جی مجھے یہ جو میں نے آپ کو سنانا ہے وہ سناتا ہوں، میرے نبی جی مجھے آپ کے چہرے انور کی قسم۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور کالی اور سرخ دھاروں والی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اوپر 14 کا چاند مکمل تھا۔ تو راوی فرماتے ہیں میں کبھی آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتا، کبھی 14ویں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، مجھے آپ کا چہرہ مبارک 14ویں چاند سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حسینا وسیما قسیما واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ کبھی اللہ اپنے حبیب کی نعت یوں پڑھتا ہے، اِنَّا آتَيْنَا، آپ کو پڑھتے ہیں اِنَّا آتَيْنَا کل فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی اپنی طرف سے باتیں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو اللہ ان کو فرماتا ہے۔ کبھی آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کبھی آپ کے زمانہ کی قسم اٹھائی، زمانہ اقدس کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کبھی آپ کا نسب، آپ کا شجرہ نسب پیڑھی جنہوں کبھی رہی، کسی نبی کی پیڑھی عدنان تک تو متفق ہیں، آئمہ محدثین اور مجتہدین اور بھی مفسر فرماتے ہیں کہ عدنان تک تو نام ہے، آگے اختلاف ہے، مگر بعض فرماتے ہیں کہ ناموں کا ہی جو کا اختلاف ہے، کوئی غبار نہیں۔ آدم علیہ السلام تک میرے نبی کی پیڑھی ہے، میں نے 80 نام یاد کیے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ کی ہے۔ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن عرس بن بوس
بن قبوال بن عدي بن أمان بن ناشد بن حصة بن بلداس بن يدلف بن طابق بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن أبقر بن أبي بن الدعاء بن همدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلهن بن الأراء بن أيزي بن زيشان بن إيسر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارق بن سمي بن مسي بن عرز بن إيرام بن غيلار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن نهران بن سروش بن عود بن فارش بن عابر بن أرفخشان بن سام بن ناحر بن لامك بن متشالك بن إدريس بن يرد بن محرقين بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. یہ میرا نبی کا کیا ہے؟ پاک شجرہ نسب. ویسے بولنے کو کاٹی سنے آنے دو سے بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں حقیقت پر بات ہے. تعریف تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے. دو ہستیوں کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. ایک میرا اللہ اور ایک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ کو توی قصہ مختصر. تو بھائیو جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو وہاں اہل بیت کا بھی ذکر ہونا چاہیے. یہ عاشق تھے، عاشق ہومیں عشق تمامیں در رکھے بانگ پہاڑا ہو سے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جے چک سنلی دیتے جڑ واقف کلو سرارا ہو سید رسیر چاہی نبا ہو تڑ کفر کمن ہزارا ہو سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے دراز نہ بھنے پاوے سو تلوار کنے. ہائے ہائے ہائے. یہ میں نے کیوں شعر سنا ہے؟ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ سنا ہے. مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین سید الشباب اہل الجنہ. پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے سردار ہیں. یہ کسی کو ٹائٹل نہیں ملا جو حسنین کو ملا رضی اللہ عنہما. حسن پیدا ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا علی کی نام رکھے؟ عرض کی یا رسول اللہ حرب جنگ جو کرنا نہیں، اس کا نام حسن رکھو. 1 سال یا 2 سال کے بعد امام حسین علی مقام پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا علی کی نام رکھے؟ عرض کی یا رسول اللہ حرب جنگ جو کرنا نہیں، اس کا نام حسین رکھو. آپ نے فرمایا جب سے آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھے. سبحان اللہ. حسن اور حسین جو کٹ گئے اللہ کے نام پر، ذبح ہو گئے اللہ کے نام پر. جی سامنے شمر ہے، بدبخت شمر کو نا میں سے بات میں نے اس لیے کہا رہا ہوں، مقصود پر لانا چاہ رہا ہوں. شمر کو برس کی بیماری تھی، کالا چٹا ہوتا. تو امام حسین علی مقام نے کربلا میں جب 10 محرم بہت بڑا دن ہے، میں اس پر نہیں جاتا، ٹائم مختصر ہے. تو جب دیکھا امام حسین علی مقام نے تو کہنے لگے اللہ اکبر، سچ فرمایا تھا اللہ کے نبی نے، کالا چٹا کتا میرے بچوں کا خون پیے گا. سامنے کھڑا تھا. آپ کے دائیں طرف زہیر ابن القین، بائیں طرف حبیب بن مظاہر، اس سے بائیں طرف عباس ابن علی علم بردار. لڑتے 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 نماز کا وقت آیا تو امام حسین فرماتے ہیں کہ زہیر جاؤ شمر کو جنگ کو روک دیں. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے. سبحان اللہ. سوئے سوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کرتے کرتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکانوں میں تاجر آتی یعنی کپڑا بیچتے بیچتے نماز چھوڑ دیتے ہیں. سید کہلانا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. مومن کہلانا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. انہوں نے حق ادا کیا ہے اللہ رسول کی وفا کا، ہم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں. میں 2 منٹ میں قصہ سنا دوں. ایک سید، اگر کوئی سید بیٹھا تو ماشاءاللہ ہمارے سروں کا تاج ہے جی، ان سے دعائیں کروائیں. دعائیں کروائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں.
اگر سید ہیں تو ماشاءاللہ جی، مگر سید بھی وہ ہوگا جو عمل بھی کرے گا. عمل نہیں ہے تو میرا نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ، فاطمہ الزہرا سلام علیہ ورضی عنہا، آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی اس گمان پہ نہ رہنا تو نبی کی بیٹی ہے تو جنت میں جائے گی، تو اپنے اعمال کے صدقے جنت میں جائے گی. ایسے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، یہ جنت ہے کوئی ایسی تھوڑی ہے. تو حرام ایک سیدہ طاہرہ مطہرہ تھی، وہ بیوہ ہوگی جناب والا تو چلے گی سمرقند میں رزق کی روٹی کی تلاش کے لیے. وہاں جا کے کہنے لگی میں غریبن ہوں، پردیسن ہوں، مجھے کھانا چاہیے، ٹھکانا چاہیے جی. تو وہاں جب پہنچی تو انہوں لوگوں نے کہا ادھر دو، یہ واقعہ غور سے سننا، انہوں نے کہا ادھر دو سردار ہیں، ایک مسلمان ہے ایک آگ کا پجاری ہے. انہوں نے کہا جی آگ دے پجاری کو ساڑھا کی کام ہے، ہم تو مسلمان کے پاس جائیں گے، اس سے بات کریں گے. چلے گی مسلمان کے پاس، اس سے جا کہنے گی کہ میں غریبن ہوں، پردیسن ہوں، مجھے کھانا چاہیے، ٹھکانا چاہیے، اور میں آل رسول ہوں. مگر ہوتے بیچارے نصیبہ بھی تھے کہ جو لکھے سے انہوں نے کہا آل رسول ہے کہ تیرے پاس سند ہے، آئیڈینٹیفیکیشن، آئیڈینٹیفائی، شناخت ہے تو آل رسول ہے. اس نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں تمہیں کہاں سے سند پیش کروں. اس نے کہا تو اپنے آپ کو سارے آل رسول کہتے ہیں، میں کیسے مانوں تو آل رسول ہے. تو چلی گئی خاموش.